السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارہ سورۃ النساء کی آیت 24 سے شروع ہوتا ہے اور آیت 147 پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اس پارے کا آغاز نکاح اور خاندانی زندگی کے احکام سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پاکیزہ اور حلال راستہ اختیار کرنے کی ہدایت فرماتا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ انسان کی خواہشات اور تعلقات بھی اللہ کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر قرآن ہمیں مہر کا حق یاد دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام نے عورت کے مالی اور معاشرتی حقوق کو واضح اہمیت دی ہے۔ اس بارے میں ایک نہایت بنیادی اصول دیا گیا: ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ ذرا سوچیے، آج انسان دوسروں کے مال، حقوق اور اعتماد کو معمولی سمجھ لیتا ہے، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ کسی کا مال دھوکے سے لینا، ظلم کرنا یا حق مارنا معمولی معاملہ نہیں۔ اسلام صرف مسجد کے اندر کی زندگی نہیں سکھاتا، اسلام بازار، گھر، دفتر اور معاشرے میں بھی امانت اور دیانت کا درس دیتا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ انسان کی جان کی حرمت بھی بیان فرماتا ہے اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے سے روکتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ پیغام ہے جو معاشرے میں امن پیدا کرتا ہے۔ نہ کسی کا مال لوٹو، نہ کسی پر ظلم کرو اور نہ کسی کی جان کو ناحق نقصان پہنچاؤ۔ پارہ 5 میں خاندانی نظام کے بارے میں بھی اہم ہدایات ملتی ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف پیدا ہو جائے تو قرآن فوری طور پر رشتہ توڑنے کے بجائے اصلاح اور صلح کا درس دکھاتا ہے۔ سورۃ النساء آیت 35 میں حکم ہے کہ اگر دونوں کے درمیان جدائی کا اندیشہ ہو تو ایک صالح مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کیا جائے۔ اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ کتنی خوبصورت تعلیم ہے! یعنی اختلاف ہو تو پہلے بات چیت، سمجھوتا اور اصلاح کی کوشش کرو۔ اس بارے میں بار بار حقوق العباد کی اہمیت سامنے آتی ہے۔ والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور ضرورت مند لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ خاص طور پر یتیموں کے مال کے بارے میں سخت تنبیہ کی گئی ہے، کیونکہ جس شخص کا کوئی سہارا نہ ہو اس کے حق کی حفاظت کرنا معاشرے کی ذمہ داری ہے۔ قرآن ہمیں ایسا معاشرہ بنانا چاہتا ہے جہاں طاقتور کمزور کا حق نہ کھائے بلکہ اس کی حفاظت کرے۔ پارہ 5 کی سب سے طاقتور تعلیمات میں سے ایک عدل و انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں تک پہنچاؤ اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ یہ آیت صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، یہ ہر انسان کے لیے ہے۔ والدین اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، تاجر خرید و فروخت میں انصاف کریں، استاد طلباء کے ساتھ انصاف کریں، ملازم اپنی ذمہ داری میں امانت دار ہو، اور ہر مسلمان دوسروں کے حقوق میں اللہ سے ڈرے۔ پارہ 5 ہمیں ایک اور بنیادی اصول دیتا ہے: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سورۃ النساء آیت نمبر 59 میں فرمایا گیا کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے اختیار والوں کی۔ اگر کسی معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ مسلمان کے لیے قرآن و سنت رہنمائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ اس بارے میں منافقین کے کردار کو بھی نمایاں کیا گیا ہے۔ منافق وہ شخص ہے جو ظاہر میں ایمان کا دعویٰ کرے لیکن دل میں ایمان نہ ہو۔ قرآن ہمیں ایسے رویے سے خبردار کرتا ہے۔ منافقین کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنے اور دو طرفہ رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔
اپنے دل اور اپنے عمل کو چیک کرتے رہیں، کیا ہماری زبان اور دل ایک ہیں؟ کیا ہم لوگوں کے سامنے کچھ اور تنہائی میں کچھ اور ہیں؟ کیا ہم اللہ کے سامنے سچے ہیں؟ لیکن قرآن صرف ڈراتا نہیں، قرآن امید بھی دیتا ہے۔ اگر انسان گناہ کر بیٹھے پھر سچے دل سے توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے۔ سورہ نساء میں بار بار ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کی دعوت ملتی ہے۔ یہی قرآن کا حسن ہے، غلطی پر تنبیہ بھی اور واپسی کا راستہ بھی۔ اگر پورے پارہ 5 کو چند لمحوں میں سمجھنا ہو تو اس کا پیغام یہ ہے: اپنے رشتے درست کرو، دوسروں کے حقوق ادا کرو، امانت میں خیانت نہ کرو، مال نہ حق نہ کھاؤ، کمزوروں کا خیال رکھو، انصاف کرو چاہے معاملہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور اگر زندگی میں غلطی ہو جائے تو مایوس نہ ہو بلکہ سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف واپس آ جاؤ۔ ذرا تصور کریں، اگر ایک گھر قرآن کے ان اصولوں پر چلنے لگے تو وہاں ظلم کم ہو جائے گا۔ اگر ایک بازار ان اصولوں پر چلنے لگے تو دھوکہ کم ہو جائے گا۔ اگر ایک معاشرہ ان اصولوں پر چلنے لگے تو ناانصافی کم ہو جائے گی۔ اور اگر ایک انسان ان اصولوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ قرآن صرف پڑھنے کی کتاب نہیں، قرآن زندگی بدلنے کی کتاب ہے۔ اس لیے آج پارہ 5 کا خلاصہ سننے کے بعد خود سے ایک سوال ضرور کریں: کیا میں دوسروں کے حقوق ادا کر رہا ہوں؟ کیا میں اپنے معاملات میں انصاف کرتا ہوں؟ اور کیا میں امانت دار ہوں؟ اور کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں جگہ دے رہا ہوں؟ اگر جواب کمزور ہے تو پریشان نہ ہو، آج سے آغاز کریں، ایک حق ادا کریں، ایک ظلم چھوڑ دیں، ایک غلطی پر توبہ کریں، اور قرآن کی ایک تعلیم اپنی زندگی میں شامل کر لیں، کیونکہ تبدیلی ہمیشہ ایک قدم سے شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو قرآن پاک کے پاروں کے ایسے آسان اور سبق آموز خلاصے پسند ہیں تو آئی ایم اسٹوریز نیو کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں اور گھر والوں تک پہنچائیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پارہ 6 کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ